قریب ہوگی تاکہ بعد میں آنے والا پیچھے جو ہے منظر آ سکے. چلو میں اندر کا جاؤں. ہم سب کے لیے بہت سعادت کی اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کے رشتے سے جوڑا ہے، اپنی کلام کی محبت سے ہمیں جوڑا ہے، اپنے کلام کی عظمت کے پیش نظر ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے. ہم سب کے لیے اللہ پاک نے آج کی یہ طاق رات کو یہاں پر جمع ہونے اور حاضر ہونے کے لیے توفیق بخشی، جس کی بنا پر ہم لوگ آئے. یہ قدم بھی نہیں اٹھائے اور ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے. اور اللہ نے پوری رات اپنے دربار میں رہنی اور کھڑے ہو کر اور اس کے کلام کو سننے اور سنانے کی غرض سے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے کلام کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. پہلے زمانے میں جتنی کتابیں اتاری گئیں اس کی ذمہ داری اس زمانے کے نبیوں، اس زمانے کے امتیوں، اس زمانے کے علماء کے ذمہ رکھی تھی. لیکن قرآن مجید کا معاملہ جب آیا، اللہ نے اتارا تو اللہ نے خود اپنے کلام پاک میں 14 پارے کے پہلے پیج میں ایک اعلان فرما دیا، ڈیسائیڈ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کو اتارے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے جتنے حفاظ کرام ہیں پوری دنیا کے اندر، چاہے مرد حضرات میں ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب بہت بڑے مبارکباد ہیں کے قابل ہیں. بس ان سب کو خوب مبارکباد ہیں کہ جب اللہ نے حافظ قرآن بننے کا شرف عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت انوکھے انداز سے کرتے ہیں. ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، تو کمپیوٹر میں جو بھی مواد ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے ہارڈ کاپی، ایک ہے سافٹ. ہارڈ ڈسک، سافٹ ڈسک 2 چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا اہتمام فرمایا ہے. قرآن مجید کے جو لکھے ہوئے نسخے اللہ کے گھر میں، مساجد میں، دینی مراکز میں، دینی مدارس میں اور اپنے گھروں میں جو کچھ ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اس امت محمدیہ کے ایمان والوں میں چند منتخب دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی حفاظت کی سعادت عطا فرمائی. یہ صاف دستے ہیں. اب کوئی ڈاکٹر صاحب بھی اگر اوپن ہارٹ سرجری کر کے دل میں دیکھیں گے تو کیا ہے، کتنا قرآن ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا.
لیکن اللہ رب العزت پورے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں. وہ سینہ جس کے سینے میں، وہ دل جس کے دل میں قرآن مجید ہے، وہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ دل ہے. اللہ نے فرمایا میں قرآن پاک کی حفاظت کروں گا، اپنے دوستوں کے دلوں میں رکھوں گا. مفسرین نے لکھا ہے علامہ محمود احمد بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ آیت کے ذیل میں یہ جملہ انہوں نے پڑھایا، نحن قلوب اولیاء، کہ ہم ہمارے دوستوں کے دلوں میں اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جتنے سینے قرآن کے حفظ سے معمور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے خلاف. اور بزرگ اور دوستوں، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، حدیث شریف میں بات ملتی ہے کہ ان کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن نور کے تاج ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، یہ انعام، یہ ایوارڈ دیا جائے گا. حدیث شریف میں کب یہ اعزاز عطا فرمائیں گے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کو حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، وہاں پر یہ اعزاز عطا فرمائیں گے. بہت سے لوگوں کو سوال پیدا ہوتا، خود حفاظ اکرام کو سوال پیدا ہوتا، ہم لوگ محنت کر رہے ہمارے ماں باپ کو تاج پہنا ہے، یہ جاتے بھی ہے، تو ہم کو تجلی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ بچے جو حافظ بنتے ہیں اپنے چوائس سے نہیں بنتے ہیں. 99% ماں باپ کے چوائس سے، ماں باپ کی چاہت سے، ماں باپ کی آرزوؤں سے، ماں باپ کی تمناؤں سے بنتے ہیں. اور وہ تمنا، وہ آرزو مخلصانہ رہتی ماں باپ کی. کیا رہتی ان کی آرزو؟ کہ یہ بچہ حافظ بنے گا تو یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ میرے کو بھی لے جائے گا، ہمارے کو بھی لے جائے گا. بس ماں باپ کو یہی مقصد ہے کہ میرا بچہ حافظ بن گیا تو میں جنت میں جاتا ہوں. اپن جنت میں جانے کے لیے بچے کو حافظ بناتا ہے. تو بچے اپنی چاہت سے حافظ نہیں بنتے، اکثر دیکھا گیا. پھر حفاظ اکرام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حفاظ اکرام کو بھی اعزاز کا معاملہ کیا جائے گا، ان کا بھی اکرام کا معاملہ کیا جائے گا، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی عطا فرمایا جائے گا کہ ان کے چاہنے والوں میں سے 10 ایسے افراد کو وہ جنت پہ لے جا سکتے ہیں جن کے لیے جنت گویا کہ نہیں ہے. ان کو یہ اپنی سفارش سے، اپنے ریپوٹیشن سے لے جا سکتے ہیں. یہ 10 ایسے افراد کو لے جا سکتے ہیں جن جو گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے مشکل ہے جنت میں جانا. ایسے لوگوں کو لے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے لے جا سکتے ہیں. جن کو یہ سفارش کریں گے ان کا کوئی حساب نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ سعادت حفاظ اکرام کو ملتی ہے. یہ خوبی ہے قرآن مجید کے حفظ قرآن کرنے کے اعتبار سے کہ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے. اس میں ایک بات یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا انسانی کے سامنے تاج پہنا رہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں ڈالے؟